الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ساتھیو، پچھلی مجلس سورہ النجم کی تفسیر سے شروع ہوئی تھی. اس سورت کی ابتدائی چند آیات پر گفتگو ہوئی تھی. آج کی مجلس اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ سورت شروع سے آخر تک آپ دیکھ جائیے تو خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے، آپ کی تعریف اور کسی بھی قسم کا خلل آپ کی دعوت میں ہو اس سے براءت کے سلسلے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی، اس کی اہمیت اور اس کی تاکید کو بیان کیا ہے، وہیں معراج کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے دو معجزے کہہ سکتے ہیں یا ایک معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت اہم ہے، اور وہ معجزہ ہے اسراء اور معراج کا. اسراء کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کی ابتدا سورہ بنو اسرائیل یا جسے سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے، اس میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے. اور اس سورت کے اندر خصوصاً اس سورت کے آیت نمبر 10 اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ معراج کی طرف اشارہ فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ پچھلی مجلس میں واضح ہوا کہ اس سورت کے اندر نجم، تارے اور ان کے ڈوبنے کی قسم کھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی براءت کا اظہار فرمایا کہ نبی جو ہے نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نبی جو ہے نہ وہ راہ بھٹکتا ہے، نبی جو ہے اور نہ ہی وہ جان بوجھ کر کے کوئی شریعت سے متعلق کوئی غلطی کرتا ہے. حتیٰ کہ اس نبی کی کیفیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بات کا اشارہ نہیں ہوتا، کوئی بات اللہ کی نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ انہیں کہنے کی اجازت نہیں دیتا تو نبی کوئی بات بتلاتا نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اپنی اس نبی کو دیتا ہے اس کو ایک بڑے ہی عظیم، بڑے ہی شریف اور بڑے ہی قوت والے اور بڑے ہی خوبصورت فرشتے کے ذریعے اس نبی تک اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتا ہے، جن میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیدار ہوا تھا اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، یعنی جبرائیل افق اعلیٰ اوپر کی طرف بڑی اونچائی کے اوپر تھے، پھر وہاں سے دنا فتدلّا نیچے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو گئے. اس قدر قریب ہو گئے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمان یا اس کے بھی قریب آ گئے تھے. ایک کمان کا عموماً فاصلہ ایک ہاتھ کا ہوا کرتا ہے، بلکہ بعض علماء نے قوسین کا 2 ہاتھ کیا ہے. تو ایک کمان، 2 کمان کہہ لیجئے، یعنی اتنی تقریباً 2 کمان یہ فاصلہ ہوگا، اور یا اس سے بھی قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل تھے. تو اس وقت فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی طرف وہ وحی کی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ ما یہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے، الأوحا جو کچھ وحی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا بعض علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی. تو گویا یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے تھے. پھر اس وحی کی عظمت اور اس کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى، یعنی حضرت جبرائیل سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد،
نہیں جھٹلایا دل نے ما رأى اس چیز کو جو دیکھا، یعنی حضرت جبرائیل کے عظیم خلقت کو، حضرت جبرائیل کی خوبصورتی کو، حضرت جبرائیل کے وجود کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، ما کذب الفؤاد، آپ کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل کی رؤیت کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان کوئی چیز دور سے دیکھتا ہے، اور مثال تو دیکھا ایک شخص کو کہا کہ یہ فلاں شخص ہے، لیکن دل میں کہتا ہے کہ یہ فلاں شخص یہاں پر کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو گویا یہاں اس کا دل اس چیز کو وہ جھٹلا رہا ہے۔ یہ انسان کی کیفیت ہے، بسا اوقات اس کا دل تصدیق کرتا ہے لیکن جو آنکھ سے دیکھ رہا ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ کے رسول نے دیکھا ہے تو آپ کے آنکھوں نے جو دیکھا، آپ کے دل نے اس کی تصدیق کی، گویا اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ حقیقت میں فعلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، اس رؤیت میں کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا یعنی حضرت جبرائیل کو، حضرت جبرائیل کی عظیم خلقت کو، حضرت جبرائیل کی خوبصورتی کو، حضرت جبرائیل کے قوی ہونے کو نبی نے جو دیکھا ہے، ما کذب الفؤاد، آپ کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، اس بارے میں جھوٹ نہیں بولا، یعنی گویا آپ جو دیکھ رہے تھے اس رؤیت کے اوپر آپ کو یقین تھا اور دل مطمئن تھا کہ حضرت جبرائیل ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، اللہ تعالیٰ مکہ کے مشرکین اور قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتا ہے اور اس بارے میں شک کرتا ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے افتمارونہ، مارا یو ماری کے معنی ہوتا ہے مخالفت کرنا، مخاصمت کرنا، لڑائی کرنا، تو افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس کے ساتھ یعنی نبی کے ساتھ تم مجادلہ کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، حجت کر رہے ہو، علی ما یری، اس بات پر جو وہ دیکھتا ہے، یعنی جو کچھ وہ دیکھتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو اللہ کی وحی لے کر کے آتے ہیں، کیا اس بارے میں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کیا یہی ایک یتیم اور غریب بچہ رہ گیا ہے کہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئے، اسی کو نبی بنائے؟ نبوت تو کسی عظیم انسان کو ملنی چاہیے، اور یہی سے شیعوں کے اس گمراہ جماعت بلکہ کافر جماعت کی تردید بھی ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو ملنے چاہیے تھی، لیکن حضرت جبرائیل غلطی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے حضرت علی کے بجائے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ اصل میں نبی تو اللہ تعالیٰ بنانا چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشابہت رکھتے تھے، لہذا اللہ تبارک حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی اور حضرت علی کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ان کے کفر اور ضلالت کی واضح دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس بارے میں بحث کرتے ہو، اس بارے میں حجت کر رہے ہو؟ یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی بھی قسم کی بحث اور حجت کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی بحث اور حجت کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو یہ دیکھنا بالکل حقیقی اور واقع تھا، اور حضرت جبرائیل نے جو اللہ کے حکم سے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ وحی سچی ہے، اس میں کسی قسم کی شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور حضرت جبرائیل یہ ہے جہاں اب معراج کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ، اور اس نبی نے یعنی محمد نے رآہ حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، نزلةً أخرىٰ، ایک دوسری بار، نزلہ کے معنی ہوتا ہے نزول، چونکہ حضرت جبرائیل نزول فرما رہے تھے
تو یعنی ایک اور بار جب نازل ہو رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ صرف مرتبہ اور بار ہم نے کیا ہے۔ تو وَلَقَدْ رَآهُ، اور یقیناً اللہ کے رسول ہمارے نبی نے رآہ حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا، نزلۃ اخری، ایک دوسری بار، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو صرف ایک ہی بار نہیں دیکھا بلکہ دو بار دیکھا۔ دو بار اصل میں جو دیکھنے کا یہاں پر ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل صرف دو ہی بار آئے، نہیں، دو بار حضرت جبرائیل کی، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی بالکل وضاحت ہے کہ حضرت جبرائیل دو بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس شکل میں آئے تھے جس شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا فرمایا ہے، انہیں پیدا فرمایا۔ کہ اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ حضرت جبرائیل کو جب ہم نے دیکھا تو اس وقت ان کے 600 پر تھے، اور ہر پر اتنا بڑا تھا کہ پورے افق کو مشرق سے مغرب تک اس نے بھر رکھا تھا، اور ہر پر سے اتنے خوبصورت دکھ رہے تھے، پتنگے ہیرے موتی جل رہے تھے کہ اس کا وصف کوئی بیان کرنے والا آدمی بیان نہیں کر سکتا، یعنی اس کی خوبصورتی اور اس کی چمک انسان کے بیان سے باہر تھی۔ تو دو بار جو یہاں پر ذکر کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے دو بار دیکھا، پہلی بار جب آپ حرا میں تھے اور حرا سے باہر نکلے تو، اور دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی چھٹے آسمان یا ساتویں آسمان پر حضرت جبرائیل کو ان کی اسی شکل میں دیکھا جس شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ انہیں پیدا فرمایا ہے۔ یہی فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ یہاں پر پچھلی آیت سے متعلق ایک بات اور آپ کے سامنے کہہ دوں کہ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ تو أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ، تو پہلی بار جب دیکھا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی تھی، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ مدثر کی وحی تھی، تو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہاں پر دیکھا ہے؟ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اس بیری کے درخت کے پاس، جس کی صفت کیا ہے؟ المنتہا، منتہا یعنی ختم ہونے والا، اس کی حد، جیسے منتہا الامر، اس معاملے کی انتہا، یعنی اس کے بعد اب کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سدرۃ المنتہا اصل میں ایک بیری کا درخت ہے، ایک بیری کا درخت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسعود اور صحابہ وغیرہ کی روایت موجود ہے کہ بیری کا درخت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ ساتویں آسمان پر ہے۔ بعض علماء نے اسے ساتویں آسمان پر ہونا راجح قرار دیا ہے، اس لیے کہ ساتواں آسمان وہ ہے جو عالم ناسوت یعنی زمین، یہ زمین سے لے کر کے ساتویں آسمان تک کا جو مرحلہ ہے، اور عالم لاہوت یعنی ساتویں آسمان سے اوپر کی جو چیز ہے وہ اس کے درمیان حد فاصل ہے۔ منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیچے کا جو معاملہ ہے، اس کے نیچے جو فرشتے ہیں وہ زمین سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک جا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے، اس کے آگے نہیں جا سکتے، اور نہ ہی وہ فرشتے جو اس کے اوپر ہیں وہ ساتویں آسمان سے نیچے آتے ہیں، تو اسے اسی لیے منتہا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیری کا درخت ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ اس کا ساتویں آسمان پر ہونا مقرر ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس کا چھٹے آسمان پر ہونا مقرر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے حدیث میں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں دونوں قول کے اندر تطبیق اس طریقے سے دی جائے گی کہ وہ درخت بڑا عظیم ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے طریقے سے ہے۔ حالانکہ بیری کے پتے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیری کا درخت اتنا عظیم، اتنا بڑا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہے، اور اس کے پھل، جبکہ بیری کا پھل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے پھل حجر، جو یہ علاقہ ہے وہ مبرز وغیرہ کا اور احسا وغیرہ کا، اس علاقے میں اس وقت بڑے بڑے کنڈے مٹی کے بنا کرتے تھے جو حجاز وغیرہ میں لائے جاتے تھے، تو قلال حجر کے نام سے یعنی بڑے ہوتے تھے، مشہور تھے، یعنی وہاں کے کنڈے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے پھل گویا حجر کے قلال ہو اور کنڈے ہوں۔ تو وہ درخت اصل میں ہے بیری کا، لیکن وہ بہت ہی عظیم ہے، تو اس کی جڑ اور اس کی بنیاد تو چھٹے آسمان پر ہے، البتہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی شاخیں اور اس کی ڈالیاں کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ ساتویں آسمان پر۔ اس طریقے سے دونوں روایتوں میں امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے تطبیق دی ہے۔ یہی وہ بیری کا درخت ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا کہ عند سدرۃ المنتہا، حضرت جبرائیل کو جب دوسری بار ہمارے نبی نے دیکھا تو کہاں تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔
تو سدرۃ المنتہا یہ بڑا عظیم درخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صفت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جب میں وہاں پہنچا اور وہاں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوا تو اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا، اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر کے کوئی آدمی اس کے وصف کو بیان نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، اور اس سدرۃ المنتہا کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ عندہا جنت المأوا، عندہا جنت المأوا، اسی کے پاس ہے وہ جنت المأوا جو ٹھکانہ ہے. اوا یا ابھی کے معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، المأوا ٹھکانہ، وہ جنت جو اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے متقین اور اللہ کے صالح بندوں کا ٹھکانہ ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت اوپر کی طرف ہے، اور جنت اس وقت جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکی ہے. اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے، اسے بنایا ہے، اور اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کی طرف رکھی ہے جو ساتویں آسمان اور اس کے اوپر ہے. اور اس کی کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. البتہ جہنم کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن جہنم وہاں نہیں بلکہ وہ بہت ہی نیچے کی طرف ہے، واللہ عالم. تو عندہا جنت المأوا، اس سدرۃ المنتہا یعنی ساتواں آسمان جو ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دوسری بار ان کی اصلی اور حقیقی شکل میں دیکھا تھا، وہ کہاں سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور وہیں پر جنت المأوا بھی ہے جس کی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے شب کرائی گئی. جیسا کہ حضرت انس بن مالک کی روایت جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ معراج کی شب آپ کہاں پہنچے سدرۃ المنتہا تک، اور بیان فرمایا کہ یہ وہاں تک نیچے سے جانے والی چیز وہیں پر رک جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، اور پھر آپ نے جنت کی صفات بیان فرمائی ہے کہ جنت کی یہ صفات ہے. تو عندہا جنت المأوا، جنت ماوا وہیں پر ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی بہت سی صفات ہیں، بہت سی قسمیں ہیں، جیسے جنت الماوا ہے، جنت الفردوس ہے، جنت عدن ہے، اور اس طریقے سے ہے. تو جنت الماوا وہ کہاں پر ہے سدرۃ المنتہا، اور دوسری جنت اس سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں یا اس کے ادھر اللہ عالم. تو عندہا جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ معراج کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے جایا گیا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کو فرض کیا. پہلے 50 نمازیں جیسا کہ جانتے ہیں، اور بعد میں گھٹا کر کے وہ 5 نمازیں کر دی گئیں. اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جو عظیم چیز عطا کی گئی وہ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں ہیں. اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے کبائر کو معاف کرے گا اگر ان میں سے کوئی شرک نہیں کرتا. شرک کے علاوہ آپ کی تمام امتیوں کے کبیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عندہ جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت کو دیکھو جب اس بیری کے درخت کو غشیہ ڈھانپ لیا تھا، ماں اس چیز نے جس چیز نے ڈھانپا. اب کس چیز نے ڈھانپا ہے اس کی وضاحت قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ پتنگے، ہیرے، موتی، سونے بلکہ چاندی کے فراش من ذہب کا لفظ جو ہے صحیح بخاری میں آیا ہے. حضرت عبد المسعود کی روایت ہے شاید کہ سونے کے پتنگوں نے اسے گھیر لیا تھا، اور ایسی چمک اس میں سے ابھر رہی تھی کہ کوئی اس کی صفات کو بیان نہیں کر سکتا. تو اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. نبی اس صورت کے اندر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عجیب اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دفاع کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ یہ نبی راہ بھٹکا ہوا نہیں ہے، یہ نبی جان بوجھ کر کے وما غوا غلط بات نہیں کرتا، یہ نبی وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. اس نبی کا جو استاد ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے بھی دفاع کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ جو استاد ہے یعنی جس نے جو ان کو سکھایا ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ جو ان طرف وحی لے کر کے آیا ہے وہ نہایت ہی قوت والا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور نہایت قریب آ کر کے انہیں اس بات کی تعلیم دی ہے اسی طریقے سے اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بھی صفائی بیان فرمائی ہے کہ آپ کا دل ایسا ہے کہ آپ کا دل میں کسی قسم کا شک نہیں پیدا ہوتا اللہ اس کی یعنی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی آنکھ کی بھی صفائی بیان کر رہا ہے. تو اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد اعتبار سے دفاع کیا گیا ہے. اسی دفاع سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. زاغا یزیغو کے معنی ہوتا ہے بھٹک جانا، پھسل جانا، ٹیڑھا ہو جانا، غلط راستے پر چل پڑنا. تو ما زاغا البصر، آپ کی جو نظر ہے وہ نظر بھٹکی نہیں، وہ نظر جس چیز کے دیکھنے کے لیے دکھانا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اس کو اس نے غور سے دیکھا ہے، عام لوگوں کے طریقے سے نہیں کہ کہیں جا رہے ہیں اور کسی عجیب جگہ پر جاتے ہیں جہاں بہت سی خوبصورت چیزیں ہوا کرتی ہیں تو کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. حالانکہ جس چیز کے صرف دیکھنے کے لیے انہیں بلایا گیا ہے ان کی نظر اسی پر ٹکی نہیں رہتی. جیسے ایک ڈرائیور ہے وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے تو چاہیے کہ اس کی نظر سامنے کی طرف ٹکی رہے، لیکن کبھی سامنے دیکھتا ہے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی اوپر اور کبھی نیچے وہ دیکھتا رہتا ہے. جبکہ اصل اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ صرف ایک طرف دیکھتے رہے، اس کی گاڑی جس طرف جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی کی صفات بیان کر رہا فرماتا ہے ما زاغ البصر، آپ کی نظر جو ہے وہ کبھی ٹیڑھی نہیں ہوئی، پھٹکی نہیں. یعنی جس چیز کو، اس کا دو معنی ہو سکتا ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا ہے بڑے غور اور اطمینان سے دیکھا ہے، چونکہ آپ نے کسی اور چیز طرف آپ کی نظر نہیں گئی لہذا آپ کے دیکھنے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے ایک ادب کی بات یہ ہے کہ اسے اگر کسی جگہ بلایا جائے اور جس چیز کے دیکھنے کے لیے کہا جائے وہی چیز دیکھے. یہ نہیں کہ کسی کے گھر میں بیٹھا ہے تو کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی نظر ادھر دیکھ رہا ہے، پردہ کھلے تو اندر طرف دیکھ رہا ہے. ظاہر بات ادب کے خلاف ہے. لیکن ہمارا نبی جو ہے اس نے کسی چیز کے دیکھنے اور کہیں پر حاضر ہونے کے مکمل ادب کو ملحوظ رکھا ہے. تو ما زاغ البصر کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کے دیکھنے کی اجازت تھی آپ وہی دیکھتے رہے، دوسری چیز آپ نے نہیں دیکھی. یا جس چیز کے دیکھنے کے لیے بلایا گیا تھا آپ کو، جیسا کہ آگے والی آیت میں آ رہا ہے، آپ نے وہی چیز دیکھی، آپ نے دوسری چیز نہیں دیکھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دیکھا ہے غور اور اطمینان سے دیکھا ہے اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے. تو ما زاغ البصر وما طغى، اور نہ ہی نظر اپنی جگہ سے ہٹی ہے. طغى یطغى کے معنی ہوتا ہے یعنی تجاوز کرنا، تجاوز یعنی جو اس کی ایک حد ہے اس حد سے آگے بڑھنا. تو آپ کی نظر نہ بھٹکی ہے اور نہ جو حد اس کے لیے دیکھنے کے لیے رکھی گئی ہے اس سے اس نظر نے تجاوز کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو وحی آئی اللہ تبارک و تعالی اس کی اہمیت بلکہ اس کی سچائی اور اس کی صداقت کو بیان کر رہا ہے. اسی لیے اس آیت سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا بہترین قول ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اگر کوئی چیز دیکھوں تو مجھے اپنے دیکھنے پر شبہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میری نظر بھٹکتی رہتی ہے اور جو حد ہے اس سے تجاوز بھی کرتی رہتی ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز بتلائے کہ ہم نے دیکھی ہے تو ہمیں اس پر شبہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نظر کی صفائی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. لقد رأى، یقیناً، حق یہ ہے بلکہ قسم کے معنی میں ہے، لام یعنی قسم ہے، رأى من آیات ربه الكبرى، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی معراج کے موقع پر اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. وہ عظیم نشانیاں تھی. ایک الگ موضوع ہے جو بیان کیا جائے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر یعنی سفر معراج میں کیا بڑی بڑی عظیم نشانیاں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بھی بڑی عظیم نشانیاں دیکھی اور آسمان پر بھی بڑی عظیم نشانیاں دیکھی. حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا, سدرۃ المنتہا کو دیکھا, کوثر کو آپ نے دیکھا, حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دائیں بائیں اچھی اور بری روحوں کو دیکھا, انبیاء علیہ السلام کو دیکھا. آپ نے سیحان اور جیحان دو نہروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. دریائے نیل اور فرات کو بھی وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تمام انبیاء علیہ السلام کا دیدار ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی آیات الکبریٰ بہت بڑی عظیم نعمتوں کو دیکھا ہے اور ان نعمتوں کو اچھی طریقے سے حفظ یاد کیا ہے. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں, اس لیے کہ اگلی مجلس سے ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے, کفار کے اوپر نقد کرتے ہوئے, ان کی تردید, ان پر تنقید کرتے ہوئے, جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے ساتھ رکھیں گے. یہاں افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری سے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.